وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو معكم أينما كنتم وقال تعالى إن الله مع الصابرين وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہم بندوں اور بندیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت دو قسم کی ہے، ایک معیت عامہ ہے اور ایک معیت خاصہ ہے۔ معیت عامہ اللہ تعالیٰ کے اس ساتھ کو کہتے ہیں جو ہر بندے اور بندی کو بلا کسی فرق اور امتیاز کے خود سے حاصل ہے۔ یہ معیت علمیہ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں پر بھی ہو۔ یہ بالکل ایک عام خطاب ہے۔ اللہ تو ہر وقت پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ہر حرکت پر، ہر بول پر نظر رکھے ہوئے ہے، کوئی بات اس سے اس طرح چھپی ہوئی نہیں ہے جیسے اس شخص سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی جو ہر دم ساتھ رہتا ہے۔ یہ والا جو اللہ کا ساتھ ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی شرط نہیں، نہ تقوی شرط ہے، نہ ایمان اور عمل صالح شرط ہے۔ یہ معیت تو کافروں کو بھی حاصل ہے۔ یہ والی معیت جس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ تم اس سے چھپا کر کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا کوئی بول اور تمہارا کوئی عمل اس سے چھپ نہیں سکتا۔ تم چاہو یا نہ چاہو، یہ معیت تم کو حاصل ہے، تم کو یہ پسند ہو یا نہ پسند، تمہارے اندر اس کی طلب ہو یا نہ ہو۔ تم چاہو کہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی ایسا موقع آ جائے کہ میں اللہ سے چھپ کر کوئی کام کر سکوں، تو تمہاری یہ چاہت کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ جو ساتھ ہے یہ بالکل عام ساتھ ہے، نیک آدمی کے ساتھ بھی ہے، برے آدمی کے ساتھ بھی ہے، ایمان والے کے ساتھ بھی ہے، غیر ایمان والے کے ساتھ بھی ہے۔ اور اس ساتھ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ اس معیت کے تحت وہ دیکھتا رہے گا تم غلط کام کرتے ہو، وہ تمہیں روکے گا نہیں، وہ تو بس دیکھتا رہے گا، لکھواتا رہے گا، گواہ بنتا اور بناتا رہے گا۔ لیکن وہ اس معیت کا یہ تقاضا نہیں ہے
کہ تم کوئی گناہ کرنے کے لیے سوچو، قدم اٹھاؤ اور وہ تم کو روک دے۔ یہ معیت عامہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ نگرانی اور یہ ساتھ حاصل نہیں ہوتا، اور اس معیت کے حاصل کرنے کے لیے کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی مجاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، یہ تو حاصل ہے۔ تم چاہو کہ نہ حاصل ہو تب بھی یہ حاصل ہے، تم نہ چاہو کہ یہ حاصل ہو تب بھی یہ حاصل ہے۔ اس سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، لیکن یہ وہ معیت نہیں ہے جس سے ہمارا پورا کام چل جائے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے اس ساتھ کی ضرورت ہے۔ کہ اگر ہم ذرا بھی کوئی غلط کام کرنے کو چلیں، سوچیں، قدم بڑھائیں، کچھ کہنے یا کچھ کرنے کا ارادہ کریں اور عین وقت پر اللہ تعالیٰ ہمیں روک دے، یہ جو ساتھ ہے یہ ہے معیت خاصہ، یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے بڑی طلب شرط ہے، بڑا مجاہدہ شرط ہے۔ جس کو حاصل ہو جاتی ہے وہ خوش نصیب ہے۔ سمجھدار آدمی جو اس بات کو سمجھ جائے، اس کو اس بات کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے تو آپ کا یہ والا ساتھ چاہیے، اس ساتھ سے میرا کام نہیں چلے گا، مجھے تو آپ کا یہ والا ساتھ چاہیے، جس ساتھ کے نتیجے میں آپ میری نگرانی کریں، میری حفاظت کریں، بر وقت میری مدد کریں اور گناہ کرنے سے مجھے عین وقت پر روک لیں، یہ والا ساتھ چاہیے مجھ کو۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صفائی کے ساتھ قرآن میں اچھی طرح بتا دیا ہے کہ بندو بالکل صحیح بات ہے کہ میرے اس طرح کے ساتھ کے بغیر تمہارا کام نہیں چلے گا، اور اس طرح کا ساتھ میرا تم کو مل جائے یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں تیار ہوں، لیکن یہ ساتھ میں کچھ شرطوں کے بعد نصیب کرتا ہوں۔ یہ معیت اس طرح کی عام معیت نہیں ہے جو ہر ایک کو بن مانگے حاصل ہو، بلا قیمت حاصل ہو۔ یہ ساتھ کے لیے تو تم کو اپنے اندر کچھ صفات پیدا کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی طالب علم قرآن مجید کا مطالعہ کرے، انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کا مطالعہ کرے، اور جہاں معیت کے واقعات آئے ہیں، معیت کے نمونے آئے ہیں، یا معیت خاصہ کا ضابطہ بیان ہوا ہے، اس پر غور کر کے ایک بات کا پتہ چلتا ہے بہت مختصراً کہ 3 صفات جس بندے کے اندر اتر جائیں، جس انسان کو 3 صفات مل جائیں اور وہ 3 صفات اپنے اندر پیدا کر لینے میں کامیاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا پورا وعدہ ہے کہ اس کو یہ والی معیت خاصہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ قرآن کی زبان میں وہ 3 صفات ہیں۔ ایک صفت کا نام ہے صبر، ایک صفت کا نام ہے تقوی، ایک صفت کا نام ہے احسان۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔
کہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہیں فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ تین چیزیں ہیں، اگر آپ غور کریں ایک بہت کھلی ہوئی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں معیت کی عملی مثال، ایک عملی واقعہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا سنایا۔ یوسف علیہ السلام ایک ایسے موقع میں پھنس گئے تھے، گر گئے تھے کہ قریب تھا کہ ان سے گناہ ہو جاتا، آنکھوں کا گناہ ہو جاتا، بدن کے اعضاء کا گناہ ہو جاتا۔ حالات پورے کے پورے ایسے تھے کہ بالکل قریب پہنچ گئے تھے حالات، اور ان کے دل میں کچھ خیال انسان ہونے کے ناطے آنے بھی لگا تھا، لیکن عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور ایک دم سے ان کو کچھ نظر آ گیا، اور ایک دم سے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اللہ کو پکار بیٹھے، قال معاذ اللہ، اللہ مجھے بچائیے، اللہ مجھے بچائیے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ این موقع پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کچھ دکھا دیا، اور وہ کیا چیز ان کی نظر کے سامنے ایسی آ گئی کہ ایک دم سے ان کا دل دماغ چونک گیا، اور وہ بھاگے اور اللہ کو پکارا۔ کتنی سخت ضرورت ہے مجھے اور آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی معیت کسی طرح مجھ کو نصیب ہو جائے، آپ کو نصیب ہو۔ ہم تو ہر وقت گناہوں کے ماحول میں، اور اندر بھی اتنی کمزوری ہے کہ کہنا مشکل۔ کوئی راستہ خاص طور پر اس زمانے میں اپنے آپ کو گناہوں سے 100% بچائے رکھنے کا اس کے سوا واللہ نہیں ہے کہ اللہ میرے اور آپ کے ساتھ اس طرح ہو جائے کہ عین وقت پر بچا لے۔ بعد میں اگر کچھ یاد آئے تو اس سے وہ کام تو نہیں چلتا، گناہ کر بیٹھیں اور بعد میں پھر پچھتائیں، اس سے وہ کام تو نہیں چلتا۔ ایک بار چل جائے گا، 2 بار چل جائے گا، مستقل طور پر نہیں چل سکتا۔ مستقل طور پر چلنے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو روکنے میں کامیاب ہوں، اس وقت ہم اپنے کو کنٹرول کر لیں جس وقت طبیعت کے اندر گناہ کا خیال آ رہا ہو۔ یہ بغیر اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ کے ہمارے ساتھ ہوئے نہیں ہو پائے۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کے سامنے جو بہت اچنبھے میں پڑے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے جس کو ڈالا تھا کنویں میں وہ تو آج مصر کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے، یہ کیا ہوا کیا؟ یہ کہاں جنگل کا اندھا کنواں اور کہاں مصر کا اقتدار اور یہ ٹھاٹ باٹ، یہ عزت، یہ اختیارات، یہ کیا ہوا؟ بالکل عجیب ہے حالت تھی ان بھائیوں کی۔ ذرا تصور کیجئے، تصور کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ ان بھائیوں کی حیرت کا کیا عالم تھا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے بہت ہی مختصر لفظوں میں
ان کے ان ہزاروں سوالات کا اور حیرت کا جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. دو صفات کا ذکر کیا انہوں نے، صبر کا اور تقوی کا. اگر ہم اور آپ تھوڑا سا غور کریں تو تمام اچھی صفات وہ نکلتی ہیں صبر اور تقوی سے. تمام اچھی صفات اور تمام برے کاموں سے، بری عادتوں سے بچنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے صبر اور تقوی سے. اور یہ مہینہ صبر اور تقوی ہی کی مشق کا مہینہ ہے. یہ مہینہ صبر اور تقوی کے اپنے اندر اتار لینے کا مہینہ ہے. حدیث میں اس کو شہر الصبر کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اس مہینے کے خاص اعمال کا مقصد ہی تقوی بتایا، لعلکم تتقون. جس انسان کے اندر صبر اور تقوی کی صفات ہوں گی، اس انسان کے اندر تمام اچھی صفات انشاءاللہ آ جائیں گی. یہ صفات سرچشمہ ہیں، یہ صفات ام الحسنات ہیں. کیونکہ دیکھیے آپ غور کریں، جس کے اندر تقوی ہوگا، یہ بات ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے اندر تقوی کی صفت ہوگی وہ بڑی احتیاط کے ساتھ بولے گا، بڑی احتیاط کے ساتھ کوئی کام کرے گا، کام کرنے سے پہلے سوچے گا ضرور، اور ہمارے محاورے میں پھونک پھونک کے قدم رکھے گا. یہی تو تعریف کی تھی حضرت ابی بن کعب نے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہم سب بار بار سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ ایک بار حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، ابی یہ بتائیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب بہت بلند مقام صحابی، پہلے وہ شخص ہیں مدینے کے جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مینا میں بیعت کی تھی، ہجرت سے بہت پہلے. یہ پہلے شخص، پہلی بیعت. ذرا مقام دیکھیں، یعنی بعد کی ساری فتوحات اگر میں کہوں کہ ابی بن کعب کے نام اعمال میں ضرور جائیں گی تو کیا اس میں کوئی مبالغہ ہو؟ کیا سعادت ہے. مدینے کے وہ نوجوان جو سب سے پہلے اللہ کے رسول سے ملے تھے، 6 نوجوان، ان 6 نوجوانوں میں سے جو گفتگو کی تھی وہ ابی نے کی تھی، اور بھی لوگوں نے کی تھی گفتگو. اور اس کے بعد سب سے پہلے یہ کہہ کر کہ اللہ کے رسول اب ہم دیر نہیں کر سکتے، بڑھائیے ہاتھ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر، رسالت پر، آخرت پر بیعت، اور اللہ کے رسول ہم اس دین کے لیے مر مٹیں گے اور آپ کی پوری نصرت کریں گے. اس کی بیعت پتہ نہیں اس کی برکت تھی اور کیا صفات و قربانیاں تھیں کہ ابی بن کعب کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب قرآن مجید کے فہم کے لیے اور اس کے حفظ کے لیے اور اس کے انوار و برکات کے لیے کھول دیا. اتنا شاندار قرآن پڑھتے تھے اور اتنی گہرائی سے قرآن کو سمجھتے تھے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے کہا، ابی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں. حضرت ابی تو حیرت زدہ رہ گئے. کیا کیفیت ہوئی ہوگی ان کے دل کی، ذرا آپ سوچئے. ذرا آج اگر ہم سے کوئی ذرا بزرگ کہہ دے کہ بھائی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ آپ قرآن سنائیں، کتنی خوشی ہوتی ہے.
اور آدمی 50 بار اس کو سناتا ہے لوگوں کو کہ حضرت نے مجھ سے کہا تھا کہ قرآن پڑھیں. وہاں حضور فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں. حضرت ابی ابن کعب نے پلٹ کر اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ سمانی لک، کیا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا، میرا نام لے کر کہا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا نام لے کر حکم دیا ہے کہ ابی سے قرآن سنو. پھر ابی نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور حضور کی آنکھوں میں جب آنسو بے قابو ہو گئے تب ابی نے اپنی قرات بند کی. یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب نے اس مقام کو پہچانا تھا اور حضرت عمر نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ قرآن کے بارے میں کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو، قرات کے بارے میں، تفسیر کے بارے میں، معانی کے بارے میں، احکام کے بارے میں ابی سے پوچھا کرو. حضرت عمر نے امیر المومنین کی حیثیت سے یہ حکم دے رکھا تھا. اور مسائل کے بارے میں، خاص طور پر ترکے اور میراث کے مسائل کے بارے میں اگر پوچھنا ہو تو زید ابن ثابت سے پوچھا کرو. اور کہا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہو تو میرے پاس آ جائے، انشاءاللہ کوئی گیا ہی نہیں ہوگا. کیا حضرت عمر کا نفسیات کی مہارت تھی کہ جھگڑا ہی نہیں ہوگا گھروں میں جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہاں جانا پڑے گا. یہ تھے ابی ابن کعب. اور اسی لیے جب تراویح کا مسئلہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں صرف 3 دن جماعت سے تراویح پڑھی، صرف 3 دن. ایک دن آپ نکلے، آپ نے نماز پڑھائی. کچھ روایات میں ہے کہ 23 رکعتیں پڑھائیں، کچھ روایت میں ہے کہ 21 رکعتیں. ایک دن آپ نکلے، اس دن آپ نے 36 رکعتیں پڑھائی. صرف 3 دن آپ نے خود نماز پڑھائی. اس کے بعد چوتھے دن صحابہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ سحری کا وقت قریب ہو گیا، بلکہ سحری کا وقت ختم ہونے لگا، حضور اندر سے نکلے ہی نہیں. اس کے بعد حضور نے وضاحت کی کہ مجھے پتا تھا کہ تم انتظار کر رہے ہو، میں غافل نہیں تھا، لیکن مجھے اوپر آج ایک اندیشے کا غلبہ ہو گیا کہ جس شوق و ذوق کے ساتھ تم لوگ نماز میں میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو اور جو ملائکہ کا ہجوم ہوتا ہے اتنا پسند آ رہا ہے یہاں سے لے کر ملائے اعلیٰ تک یہ عمل کہ اگر میں مسلسل تم کو جماعت سے یہ نماز پڑھاتا رہوں گا تو پھر یہ تم پر فرض کر دی جائے گی. تو میں نے چپ چاپ اکیلے پڑھ لی اور تم اپنا پڑھو، میں باہر اس لیے نہیں نکلا. کمال ہے. اس پر امت میں آج تک بحث چل رہی ہے کہ 20 رکعت کہ 8 رکعت کتنا ہوتا. پتہ نہیں کون سے دواخانے میں علاج ہوگا ان مریضوں کا. اتنا کلیئر مسئلہ ہے، اتنا واضح مسئلہ ہے. علامہ انور شاہ کشمیری فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جن مسائل کے سلسلے میں کچھ لوگوں کی مختلفانہ رائے پر تعجب ہے ان میں ایک تراویح کا مسئلہ ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان میں لوگ کیسے اختلاف کرتے. اچھا اس کے بعد اب صحابہ ادھر کھڑے ہو گئے، ادھر کھڑے ہو گئے، ادھر کھڑے ہو گئے، یہ معمول بن گیا. تراویح سے چھٹی نہیں ہوئی بلکہ منشا سمجھ لیا انہوں نے حضور کا کہ حضور نکل کر اگر اجتماعی طور پر پڑھائیں گے تو پھر یہاں تو شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتی ہے اس کا یہ انداز بھی ہوتا ہے، اس کا یہ انداز بھی ہوتا ہے کہ ہم نے تو کسی چیز کو تم پر واجب نہیں کیا مگر تم نے اتنے پیارے انداز سے وہ عمل کیا کہ ہمیں تمہارا عمل پسند آ گیا، جی چاہنے لگا کہ یہ یادگار قیامت تک قائم رہے. یہ محبت کی باتیں ہیں. کچھ لوگ جب پیدا ہوئے تھے اور اس وقت جب محبت بٹ رہی تھی اللہ میاں کے یہاں
تو کوئی دودھ دو رہا تھا، کوئی حقہ پی رہا تھا، تو ان کو محبت نہیں ملی، تو اب ہم ان کے ساتھ ہمدردی تو کر سکتے. مادہ محبت جن کے اندر نہیں ہے وہی جھک کیا کرتے ہیں اور بحثیں کیا کرتے ہیں اور مناظرے کیا کرتے ہیں. یہ محبت کی بات ہے. اتنا فرشتوں کو وجد آتا ہے، فرشتوں کو وجد آتا ہے کہ فرشتے بارگاہ الہی میں اصرار کر کے کہنے لگتے ہیں اللہ دیکھیے کتنا پیارا عمل ہے یہ، اس کو تو آپ فرض کر دیں. اللہ تعالیٰ کے کچھ مقرب ہیں ایسے جو اللہ سے کچھ کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے پیارے رب ہیں، ڈنڈا لیے نہیں بیٹھے رہتے ہیں کہ سب کانپتے رہیں. یہ شان جمالی ہے اس رب کے اندر، اور اس شریعت کے اندر بھی شان جمالی ہے. اور جن کے مزاج میں ذوق جمال نہیں ہوگا وہ اس شریعت کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پائیں گے. یہ جو باب ہے نا وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ، یہ عشق و محبت سے تعلق رکھتا ہے. اب الگ الگ صحابہ نے رواج ڈال لیا، مختلف صحابہ امام کی حیثیت سے کھڑے ہو جاتے تھے، باقی مقتدی بن جاتے. تراویح تو ایک دن کے لیے بھی چھٹی نہیں. اور چونکہ اللہ کے رسول نے الگ الگ دن میں الگ الگ رکعات پڑھائی تھیں، تو صحابہ کرام بھی کبھی زیادہ پڑھتے تھے، کوئی کم پڑھتا تھا، کوئی دیر تک پڑھتا تھا، کوئی صبح تک پڑھتا تھا، پوری رات قیام اللیل کرتا تھا. یہ تنوع تھا. اب دور آیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ الگ الگ طریقے سے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، الگ الگ جماعتیں کھڑی ہیں. یہاں تک تو ٹھیک ہے مسجد نبوی تک، لیکن آگے اسلام جو ان کے زمانے میں تیزی سے پھیلا اور ملکوں میں اور بڑے بڑے سپر پاورز میں اور شہروں میں اور متمدن علاقوں کے اندر پھیلا، تب آپ کو ڈر لگا کہ اگر یہ الگ الگ جماعتیں امت میں رواج پا گئیں تو آگے چل کر یہی جھگڑے کا سبب نہ بن جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعی اجتہادات عجیب و غریب ہیں، عجیب و غریب. اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی روح کی سمجھ عطا فرمائی. چنانچہ سیدنا عمر نے صحابہ کرام کو جمع کیا، جو فقہا تھے، اہل شورا تھے، ان کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ بھئی میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ الگ الگ جماعتوں کے بجائے اب ہم اگر ایک جماعت بنایا کریں تو. صحابہ نے کہا بہت اچھی بات، آپ فیصلہ فرمائیے، ہم لوگ سب حاضر ہیں، بہت اچھی بات. تو اس وقت تمام صحابہ کرام کا مشورہ کیا گیا. امہات المومنین سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول نے گھر میں جو نماز پڑھی تھی تو وہ کتنی رکعتیں پڑھی تھی. بہت تحقیق کی گئی اور پوری تحقیق کے بعد تمام صحابہ کرام کی اجتماعی فیصلہ ہوا کہ بھائی جو ایوریج رکعت ملتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوسطاً رکعات، وہ امہات المومنین نے بھی بتایا، صحابہ کرام نے بھی بتایا کہ 20 رکعت کا معمول اللہ کے رسول کا اکثری معمول. بس حضرت عمر نے طے فرما دیا کہ 20 رکعت تراویح مسجد نبوی میں آج سے ہوا کرے گی. اور انہی ابی ابن کعب کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ میں گواہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی سے کہا تھا اللہ نے تم نام لے کر مجھ سے کہا ہے کہ ابی سے قرآن سنو. جب ہمارے درمیان ایک ایسا بندہ موجود ہے جس کا قرآن سنانے کا حکم جس کو اللہ کے رسول کی زندگی میں اللہ کی طرف سے ملا تھا، تو میرے نزدیک ہم میں سے کوئی ان سے زیادہ امامت کے لائق نہیں ہے. ابی آپ تراویح پڑھایا کریں اور ہم سب پڑھیں گے آپ کے پیچھے. یہ ہیں ابی ابن کعب. ان ابی ابن کعب سے اللہ کے رسول نے پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا ابی تقویٰ کسے کہتے ہیں؟
اب اس لیے میں نے ابی ابن کعب کا یہ تفصیلی تعارف کرایا تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کو ابی ابن کعب سے پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی، ابی کا کیا مقام تھا۔ تو حضرت ابی نے کیا پیارا جواب دیا، کہا امیر المومنین آپ کبھی ایسے جنگل کے راستوں سے گزرے ہوں گے جن میں بہت کانٹے ہوں؟ ہاں بار بار گزرا۔ تو کیسے گزرتے ہیں آپ؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوں، بہت بچا بچا کر کے کہیں کوئی کانٹا میرے پیر میں بدن میں چبھ نہ جائے، میرے کپڑے کسی کانٹے میں الجھ نہ جائیں، بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوں۔ تب حضرت ابی نے کہا بس امیر المومنین اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اب غور کریں، جو انسان صاحب تقویٰ ہوگا وہ پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، اور جب پھونک پھونک کر قدم رکھے گا تو یقیناً پھر اس سے پھول ہی تو نکلیں گے، نیکیاں ہی سرزد ہوں گی، گناہوں کا کوئی امکان ہی اس سے صدور ختم ہو جائے گا تقریباً۔ اب جب کوئی بندہ اپنے بساط کے مطابق، اپنی کوشش سے اپنے اندر یہ احتیاط، یہ بیداری، یہ شعور، یہ تقویٰ پیدا کر لے گا تو ایک مدت تک وہ بندہ کوشش کرتا 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 اس مقام پہ پہنچ جائے گا، اللہ کہے گا کہ بندے اب میں تجھے اپنی وہ معیت خاصہ دیتا ہوں جس کے بعد تجھ سے گناہ میں نہیں تجھے کرنے دوں گا، میں روک لوں گا، میں تھام لوں گا، میں بچا لوں گا۔ ابتدائی کوشش بندے کو کرنی پڑے گی، تکمیل اللہ کے ہاتھوں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ ابتدائی کوشش ہمیں کرنی پڑے گی۔ اس کوشش میں جب اللہ تعالیٰ ہم کو سچا دیکھ لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ہاتھ تھام لیں گے۔ یہی حقیقت ہے اس بات کی جس میں کہنے والے اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں کہ مقام ولایت پر پہنچنے کے بعد انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہی مطلب ہے اس کا، یعنی اس کو معیت خداوندی ایسی حاصل ہو جاتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو سے گناہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ تو تقویٰ وہ صفت ہے، اور پیدا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بڑا کرم کیا، بڑا احسان کیا کہ ہماری محنت کا کچھ دخل کروا دیا، کچھ ہم سے کرنے کو کہہ دیا۔ ہم جیسے کاہل لوگوں کا ذہن میں اس زمانے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سب کچھ دیتے ہیں بن مانگے تو یہ بھی دے دیتے، تقویٰ بھی مل جاتا، صبر بھی مل جاتا، احسان بھی مل جاتا۔ جب اپنے ہاتھ سے پکا کے کھاؤ گے تو بہت مزہ آئے گا۔ جب میں نے پہلی بار گوشت پکایا تھا تو وہ کوئلے کی طرح جل گیا تھا، اور آج تک اس کی لذت زبان پر ہے، بہت اچھا لگا تھا۔ جب انسان خود کچھ محنت کرتا ہے نا، الٹی سیدھی، بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک بچہ جب نرسری میں جاتا ہے تو کیا لکھتا ہے؟ اس کو نہ الف آتا ہے نہ اے بی سی ڈی آتی، وہ سلیٹ پر ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچتا ہے، اور وہ ٹیڑھی میڑھی لکیریں لا کر دکھاتا ہے، پاپا آج میں نے لکھا تھا، امی آج میں نے کلاس ورک کیا، اور وہ ٹیڑھی میڑھی لکیریں، شاباش بیٹا، ویل ڈن، واہ 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 واہ، آج مٹھائی کھلائیں گے بیٹے کو، ماشاءاللہ۔ یہ اپنی محنت جو اللہ نے ہمیں کرنے کو کہہ دیا ہے، اس میں بڑے مزے ہیں۔ خود بخود مل جائے تو کیا مزہ، فرشتوں کو مل گیا خود بخود کچھ کیے بغیر، انہیں کچھ مزہ نہیں ہے۔ یہ لڑنا، نفس و شیطان سے مقابلہ کرنا، کوشش کرنا،
اور ہماری ہندی زبان میں سنگھرش کرنا. اس میں بڑا مزہ ہے, لذت ہے اس میں, کیونکہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ میں نے کچھ کیا. اسی لیے دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جب تک تم محنت کرتے رہو گے تو ہماری طرف سے تمہاری اتنی مدد ہوگی کہ ہم تم کو راستہ دکھاتے رہیں گے. جب تم مقام احسان پہ پہنچ جاؤ گے تو ہم راستہ نہیں دکھائیں گے, ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. آپ اگر کسی اجنبی شہر میں جائیں اور آپ کو کوئی کہیں پہنچنا ہے اور آپ کو پتہ نہیں معلوم, تو آپ راستے میں کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب وہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے, وہ کیسے پہنچوں؟ تو ایک طریقہ ہوتا ہے رہبری کا کہ وہ آپ کو بتا دیتا ہے. آپ ایسے جائیے اور آپ دوسرے سگنل سے لیفٹ مڑ جائیے گا, اور اس کے بعد پھر جو چوتھا سگنل آئے وہاں سے رائٹ مڑیے گا, اور پھر سیدھے جائیے گا. بس پانچواں چھٹا جو فلیٹ ہے یا مکان ہے یا دکان ہے وہ ہے. یہ بھی ایک رہبری ہے, اور اس میں بھی انسان پوچھتا پاچھتا گرتا پھرتا گھبراتا ہوا پہنچ ہی جاتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوئے تھے, لوگوں سے پوچھ رہے تھے, اتنے میں گزرا کوئی آپ کا دوست, کوئی آپ کا جاننے والا, کوئی آپ کا کلاس فیلو, اور اس نے ایک دم سے گاڑی روکی, کہا بھائی تم کیسے, خیریت, کیا بات ہے بھائی, فلاں جگہ جانا ہے, آؤ بیٹھو میں پہنچاتا ہوں. اس نے بٹھایا اپنی ایئر کنڈیشن گاڑی میں اور آپ کو لے جا کے آرام سے وہاں پہنچا دیا. بیل بجا دی, وہ صاحب نکل آئے اور ان کو اپنے حوالے کیا, اور پھر شکریہ اور تھینک یو اور جزاک اللہ, واپس چلے. یہ والی جو رہبری ہے اس میں کتنا ٹینشن فری ہوتا ہے انسان, کتنا اطمینان, ارے مل گئے آپ تو پہنچ جائیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. فون سے آدمی کہتا ہے آپ پریشان نہ ہو, مجھے دوست مل گیا, میں آ رہا ہوں. یہ مقام احسان پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی رہبری کرتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ آؤ, میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. مقام احسان تک پہنچنے سے پہلے جب تک کہ انسان محنت کرتا رہتا ہے, مجاہدہ کرتا رہتا ہے, لڑتا رہتا ہے, گناہ ہوتا ہے, پھر معافی مانگتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر معمولات اور اعمال میں لگتا ہے, پھر آگے بڑھتا ہے, اس وقت تک اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, دوسرے سگنل سے بائیں مڑ جانا, اور اس کے بعد 4 چوتھے سگنل سے دائیں مڑ جانا, اور وہاں پر تم کو یہ ملے گا, جاؤ. اس وقت تک لنہدینہم سبلنا ہوتا ہے, ڈائریکشنز دیے جاتے ہیں, راستے بتائے جاتے ہیں, ساتھ نہیں ہوا جاتا. یہ ساتھ جب آ جاتا ہے تب پھر تو ایسی مستی سوار ہوتی ہے کہ سبحان اللہ. لیکن دوستو, اللہ کا ساتھ کوئی کھیل نہیں ہے, آسان نہیں ہے. کسی آفیسر کا ساتھ ملنا مشکل ہے, کسی ودھائک جی کا ساتھ ملنا مشکل ہے, کسی معمولی انسان کے ساتھ ملنا مشکل ہے. ملک الملوک اور رب العالمین کا 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہو جانا کھیل ہے. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. یہ ہے وہ چیز جس پر انسان کو, مردوں کو, عورتوں کو لگ جانا چاہیے. اور واقعی یہ کروڑوں لوگوں کا تجربہ ہے, کروڑوں لوگوں کا تجربہ, لاکھوں کروڑوں لوگوں کا تجربہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے, صاف محسوس ہوتا ہے اللہ میرے ساتھ, احساس ہوتا ہے ان تعبد اللہ کأنک ترا. یہی تو چیز ہے, یہی تو چیز ہے وہ مقام احسان. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اسباق میں ایک سبق ہے, مراقبہ معیت. جن دنوں میں ایک سچا سالک یہ مراقبہ کر رہا ہوتا ہے, اس وقت کچھ مدت کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ تو اسی سالک سے پوچھیے. اور پھر جب وہ اس سبق کو دہرانے کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور پھر سبق دہراتا ہے تو پھر وہ کیفیت عود کراتی ہے.
مراقبہ معیت میں کیا کہا جاتا ہے؟ صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت استحضار کے ساتھ پہلے تو چند بار یہ آیت پڑھو، ہوا معکم اینما کنتم، ہوا معکم اینما کنتم، ہوا معکم اینما کنتم، اور پھر اس کے بعد اس کیفیت میں ڈوب کر بیٹھ جاؤ، اپنی قوت خیالی کو جب محفوظ کر کو اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ اس وقت میرے ساتھ ہے، اللہ اس وقت میرے ساتھ ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، یہی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہ آیات اتاری تھی کہ جہاں 3 بیٹھے ہوتے ہیں وہاں اللہ چوتھا ہوتا ہے، جہاں تم 4 بیٹھے ہوتے ہو وہیں اللہ 5واں ہوتا ہے۔ یہ تعبیر ہوا رابعهم، وہ چوتھا ہوتا ہے، وہ 5واں ہوتا ہے، یہ تعبیر وجدانی تعبیر ہے، یہ تعبیر کلامی تعبیر نہیں ہے۔ وجدانی تعبیر اور کلامی تعبیر کا فرق علماء تو سمجھیں۔ ایک تو ہے فن علم کلام کے اصطلاحات، قرآن مجید عقائد کی جو تعلیم دیتا ہے وہ کلامی زبان میں نہیں دیتا، وہ وجدانی زبان میں دیتا ہے، شعور کی زبان میں دیتا ہے، رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ وجلت قلوبہم، اب جب واقعی جب اس کیفیت میں انسان ڈوبتا ہے، بیٹھتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ، چیخیں نکل جاتی ہیں لوگوں، وہ بالارادہ چیخیں نہیں ہوتی، بالکل چیخیں نکل جاتی ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ یہاں پر موجود ہے، اللہ یہاں موجود ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس کیفیت کے استحضار میں چیخیں نکل جاتی ہیں۔ جب مراقبہ معیت کا سبق سالک مہینوں کر لیتا ہے اور اس کو یہ کیفیت ہو جاتی ہے، میں تو کیا بتاؤں اس سبق کے نتیجے میں کیفیات کیا آتی ہیں، کوئی یہ چکھنے کی چیزیں ہیں، یہ حال ہے، قال بالکل نہیں ہے، بالکل قال نہیں ہے۔ یہ سخت مجبوری کی بات ہے کہ اس حال کا تجربہ کرنے پر لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے کچھ قال سے مدد لینی پڑتی ہے، ورنہ یہ بالکل قال نہیں، یہ خالص حال ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے معیت کے استحضار میں کہ پھر اعتدال پر لانا پڑتا ہے شیخ کو، سالک کو۔ جب ہر وقت یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو بتائیں کیا حالات ہوتے ہیں۔ صحابہ پر یہ سارے حالات گزرے، سارے حالات گزرے۔ ایک عورت نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہلوایا حضور کے گھر والوں میں سے کسی کے ذریعے بند لفظوں میں، اور شکایت تھی شوہر کی کہ شوہر جو ازدواجی زندگی کا حق ہے وہ ادا ہی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں بلایا ان شوہر، پوچھا بھائی مجھے کچھ ایسی بات سننے کو ملی ہے، کیا ماجرا ہے؟ خاموش، سر جھکا کے بیٹھ گئے، کوئی جواب نہیں۔ حضور نے پھر پوچھا تو آنکھوں سے آنسو جاری۔ حضور نے پوچھا ما اردت ان افضحک، میں اکیلے میں تم کو بات کر رہا ہوں، میں تمہاری کوئی کسی سے بدنامی رسوائی نہیں کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ تم اپنی بیوی کا یہ حق ادا کیوں نہیں کر پا رہے ہو؟ کیا جواب دیا انہوں نے؟ مسند احمد کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں کیا بتاؤں، اب میں آپ سے کیا عرض کروں، جس وقت میں اس بات کا ارادہ کرتا ہوں اس وقت مجھے احساس ہونے لگتا ہے کہ یہاں اللہ میرے ساتھ ہے، میں کپڑے پہن لیتا ہوں، میں بستر سے دور چلا جاتا ہوں، میں کیا کروں، ہر وقت اللہ کا استحضار مجھے کرنے نہیں دے رہا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، تم جب بسم اللہ پڑھا کرو گے، یاد رکھنا، تم جب بسم اللہ کہہ کر، جب اللہ کا نام لے کر تم اپنے بدن کے کپڑوں کو تھوڑا سا ہٹاؤ گے تو اس وقت کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ستر تمہاری طرف کر دیں گے، ایک پردے میں تم کو کر دیں گے، کوئی فرشتہ کوئی جن تمہیں دیکھ نہیں سکے گا۔ اس طرح ان کے دل کو تسلی دی۔ یہ معیت کا استحضار یہاں تک پہنچ جاتا ہے،
آپ بتائیں جس انسان کے دل میں اللہ کے ساتھ ہونے کا استحضار یہاں تک پہنچ جائے گا، کیا وہ کبھی گناہ کرے گا؟ ایک شیخ کے پاس بہت سے سالکین رہتے تھے. ایک صاحب آئے اور کچھ مدت ہی رہے اور شیخ نے ان کو اجازت و خلافت دے دی. اب جو پرانے تھے ان کو ذرا کھٹا میٹھا لگا کہ ہم تو اتنے دن سے ہیں اور ہم کو نہیں ملی، اور یہ آئے جمعہ 8 دن میں اور لے کے چلے گئے. یہ کیا معاملہ؟ یہ بڑی خطرناک چیز ہے خانقاہی لائن میں، بڑی خطرناک چیز ہے. بہت سو کے دل میں چور ہوتا ہے، اللہ مجھے بھی دے دے. اور جن کے دل میں چور ہوتا ہے انہی کمبختوں کو نہیں ملتی. اور جو بھاگتے گھبراتے چلاتے ان پر بوجھ لا دیا جاتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے شیخ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہے طالب. تو ان صاحب کو شکایت ہوئی کچھ لوگوں کو کہ بھئی ان کو تو مل گئی، ہم کو نہیں ملی. اندازہ ہو گیا شیخ کو کہ یہ روٹھے روٹھے ہیں، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. یہ ذرا سا ناراض ہیں کہ اتنے دن سے ہم ہیں، ہم کو نہیں ملی، فلاں کو مل گئی. شیخ بھی بڑا استاد ہوتا ہے. ہمارے حضرت کے حضرت کہا کرتے تھے مریدو تم اگر 420 ہوتے ہو تو پیر 840 ہوتا ہے. بہت عجیب انداز سے یہ بات کہتے تھے. تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کو پہچانتا نہیں تمہارا پیر؟ چھپائے رکھتا ہے، نبھائے رکھتا ہے، ورنہ ایک ایک کو خوب پہچانتا. تو ان حضرت نے ان کی غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کو دور کرنے کا عجب طریقہ نکالا. کچھ مرغیاں منگوائیں اور کچھ چھریاں منگوائیں اور ان سب سے کہا کہ بھائی یہ مرغی لے جاؤ اور کسی ایسی جگہ پر ذبح کر کے لانا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا. تھوڑی دیر کے بعد ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، سب ذبح کر کے لے آئے. یہ جن کو اجازت و خلافت دی گئی تھی وہ زندہ مرغی واپس لے آئے، کٹ 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 کٹا. یہ کیا ہوا؟ تم ذبح کر کے کیوں نہیں لائے؟ حضرت بہت ڈھونڈی، ایسی کوئی جگہ ہی سمجھ میں نہیں آتی جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. ہر جگہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا میں کہاں ذبح کروں. واپس لے آئے. تب حضرت نے ان سب کو دیکھا اور سب منڈی لٹکائے بیٹھے تھے. سب سمجھ گئے کہ ہم بہت پیچھے ہیں. اس بندے کو اللہ کا ایسا استحضار نصیب ہو گیا کہ یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ڈھونڈ پایا جہاں اللہ بھی نہ دیکھ رہا ہو، یہ ذبح نہیں کر پایا. اور ہمارا ذہن اللہ کی طرف گیا ہی نہیں. حاجی صاحب نہ دیکھ رہے ہوں، حافظ صاحب نہ دیکھ رہے ہوں، کلن نہ دیکھ رہے ہوں، بدھو نہ دیکھ رہے ہوں، ہم نے مطمئن ہو گئے ہم اور ذبح کر کے لے آئے. اس بندے کے ذہن میں یہ آیا کہ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. تو یہ معیت کی طلب، معیت کا شوق اور معیت کے حاصل کرنے کی کوشش بڑی زبردست چیز ہے، بہت زبردست چیز. مراقبہ، جب یہ ذکر چھڑ گیا تو میں ایک بات اور عرض کروں. مراقبہ معیت کے بعد جو اگلا سبق ہے وہ مراقبہ حبل الورید ہے. اس میں سالک سے کہا جاتا ہے کہ پہلے تم یہ آیت پڑھو، خوب ڈوب کر آیت پڑھو، هو اقرب الیکم من حبل الورید. اللہ قریب ہے، میری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. میری گردن کی جو شہرگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے. پہلے یہ آیت پڑھو، کئی بار پڑھو، کئی بار پڑھو، یہ سما بن جائے. اس کے بعد بس اسی تصور میں ڈوب جاؤ کہ اللہ میری شہرگ سے زیادہ قریب ہے، اللہ میری شہرگ سے زیادہ قریب ہے.
یہ قوت خیال اور قوت فکر کو اللہ کی ذات و صفات کی طرف مرکوز کر کے مدت تک یہ کوشش کرنا کہ اس کی یاد، اس کا اثر، اس کا نقش دل پر پرنٹ ہو جائے، یہ ہے مراقبات فکر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قوت خیالی دی ہے، جو قوت فکر دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تصوف کی ایک تو ہے عام سطح جو عوام کے بس کی ہے کہ یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ موٹے موٹے گناہوں سے بچو، یہ بھی بیکار نہیں ہے، قطعاً بیکار نہیں ہے، لیکن اصل میں اس کا جو منشا ہے وہ ہے اپنی قوت خیال پر قابو پانا، اپنی قوت فکر کو اللہ کی ذات کی طرف مرکوز کر کے غیر اللہ کو بھول جانا۔ اس قوت فکر اور قوت خیال کو جتنا زیادہ انسان اپنی قوت ارادی کے ماتحت کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے قرب، اس کی معیت، اس کے علم غیب اور مختلف اس کی صفات کی طرف لے جائے گا اور گھنٹوں اسی خیال میں ڈوبا بیٹھا رہے گا، ظاہر ہے مسلسل یہ کام کرنے سے دھیرے دھیرے اس کے دل اور دماغ میں اللہ کی معیت اور قرب کا استحضار بڑھے گا کہ نہیں بڑھے؟ ہمت والوں کی ضرورت ہے، بلند ہمت والے، بلند حوصلہ والے، اعلی قدر اہل العزم، جو بلند ہمت والے ہوں، وہ اگر سنجیدگی سے اس وادی میں داخل ہوتے ہیں تو بڑے کامیاب نکلتے ہیں، بڑے کامیاب نکلتے ہیں۔ تھوڑی دیر انسان کے سوچنے سے، کسی چیز کو سوچنے سے، آپ بتائیں لذت یا خوف کی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ کسی چیز کو سوچنے لگے، یہ سوچنا عجیب چیز ہے۔ ایک نوجوان لڑکا چلتے چلتے ایک دم بالنگ کرنے لگتا ہے، سڑک پہ چل رہا ہے، اس کے ہاتھ میں نہ بال ہے نہ سامنے کوئی بیٹسمین ہے، لیکن ایکشن دکھاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے کیا چیز؟ یہ قوت خیال ہے۔ قوت خیال انسان کے اوپر چھا جاتی ہے، بہت طاقتور قوت خیال ہے۔ سارے اعمال خیالات کے ماتحت ہوتے ہیں، پہلے خیال آتا ہے پھر عمل کرتا ہے انسان۔ سارے خواب خیالات کے مطابق ہوتے ہیں، جاگتے میں انسان کے اعمال انسان کے خیالات کے مطابق ہیں، سوتے میں انسانوں کے خواب انسانوں کے خیالات کے مطابق ہیں۔ اتنی اہمیت ہے خواب۔ آپ سوچیں ذرا، ابھی آپ بیٹھ کے سوچنے لگیں بیت اللہ کو، کیا کیفیت ہوگی؟ دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ آپ بیٹھ کے سوچنے لگیں روضہ اطہر کی جالیوں کو، گنبد خضرا کو، مسجد نبوی کو، آپ کی دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ آپ نہ وہاں گئے، نہ آپ نے پاسپورٹ بنوایا، نہ ویزا لیا، نہ ٹکٹ کیا، نہ آپ وہاں گئے، صرف خیال کیا، اور آپ ابھی خیال کرنے لگے لکھنؤ کی بریانی، حیدرآباد کا حلیم، تو فوراً کیفیت بدل جائے گی۔ قوت خیال عجیب چیز ہے، بہت طاقتور ہے قوت خیال۔ ہم نے اب قوت خیال کی طاقت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ جتنا مسمرزم، ہپناٹزم، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ قوت خیال ہی کی طاقت سے ہوتا ہے۔ عجیب و غریب طاقت اللہ تعالیٰ نے قوت خیال میں رکھی ہے۔ قوت خیال کو ایک جگہ پر مرکوز کرنا، یہ ہے مصیبت، اور یہی ہے اصل کام۔ کیونکہ خیال ایسی چیز ہے، ایک آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، چوتھا جاتا ہے، پانچواں جاتا ہے۔ خیال ایسی چیز ہے جو آج کل حکومت کی طرف سے چائنا کے بجلی کے میٹر لگے ہیں، جس رفتار سے وہ چلتے ہیں اس سے زیادہ تیز رفتار سے انسان کا دماغ چلتا ہے، جس کی وجہ سے بل ہر ایک کا دگنا تگنا آتا ہے۔ یہ عجیب غریب چیز ہے۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ ایک تندرست اور نارمل آدمی کے دماغ میں 24 گھنٹے میں 80,000 خیالات آتے ہیں۔
عام طور سے آدمی کہنے لگتا ہے حضرت مراقبے میں خیالات بہت آتے، یعنی لوگ یہ بالکل سمجھ نہیں پاتے کہ مراقبہ ہے کس چیز کی مشق۔ اسی چیز کی تو مشق ہے کہ ایک طرف ہی بس پوری توجہ مرکوز رہے۔ یہ اگر 10 سال میں بھی حاصل ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہے، 20 سال میں بھی حاصل ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ اس کو کھیل سمجھتے ہیں۔ قوت خیال کو ایک جگہ پر مرکوز کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں وہ شیشہ جو برننگ گلاس کہلاتا ہے، آتشی شیشہ، محدب شیشہ، آپ اس شیشے کی تاثیر دیکھتے ہیں کہ اگر آپ سورج کے سامنے اس شیشے کو کریں اور نیچے کاغذ رکھ دیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کاغذ جلنے لگتا ہے۔ یہ کیوں جلنے لگتا ہے؟ اس لیے کہ اس شیشے کے اندر ایک خاص تاثیر اور صلاحیت ہے۔ سورج کی جو شعاعیں اور ان کا جو ٹیمپریچر، ان کی جو حرارت اور گرمی بکھری ہوئی ہے، وہ ان تمام بکھری ہوئی شعاعوں کو اور ان کی گرمی کو ایک نقطے پر فوکس کر دیتا ہے وہ شیشہ، تو اس کی وجہ سے اس کی گرمی بہت بڑھ جاتی ہے، اور جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو کاغذ جلنے لگتا ہے، ورنہ دن بھر دھوپ نکلی رہے اور کاغذ رکھا رہے ذرا بھی نہیں جلے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک نقطے پر مرکوز کرنے کی تاثیر ہے۔ ایک نقطے پر مرکوز کرنے کے لیے سب سے شاندار عمل مراقبہ ہے، شاندار عمل۔ مگر یہ میں بتا دوں یہ آسان نہیں ہے، بہت دن لگتے ہیں، بہت دن لگتے ہیں اس منزل تک پہنچنے میں کہ انسان 15 منٹ بھی ایسا مراقبہ کر لے جس میں کسی اور طرف اس کا ذہن نہ جائے، بہت دن لگتے ہیں۔ اور اس محنت میں بہت مزہ ہے، کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، یقینی طور پر جو مرکوز کرنے کی عادت ہے وہ پڑھنی شروع ہو جائے، اور ہر کام میں پھر کوالٹی اس کی بڑھے گی۔ یاد رکھیں، ہر کام میں، ہر کام کی جو کوالٹی ہے، ہر کام کا جو معیار ہے، وہ اس وقت بہت بڑھ جاتا ہے جب انسان اس کام کے کرتے وقت پوری توجہ اس پر دے۔ کوئی کام آپ کر رہے ہیں اور دھیان آپ کا 10 اور طرف لگا ہوا ہے تو وہ کام ہو تو جائے گا مگر الٹا سیدھا ہوگا، بہت اچھی کوالٹی کا نہیں ہوگا۔ عام طور پر ہماری عادت یہ ہے کہ ہم جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو نماز یاد آ رہی ہوتی ہے، اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کھانا یاد آ رہا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر سے سالن کی پلیٹ لے کر باہر آ رہے تھے مہمانوں کے سامنے رکھنے کے لیے، ذرا سا سالن کی پلیٹ ٹیڑھی ہو گئی اور سالن گر گیا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا، مولوی یوسف اپنی نماز پر محنت کرو۔ کیا عجیب و غریب معرفت کی بات ہے، مولوی یوسف اپنی نماز پر محنت کرو۔ اگر یہ محنت تم نے کی ہوتی کہ نماز میں دھیان صرف نماز میں رہے، یہ نماز کو ہی خالی بہتر نہیں بنائے گا، یہ دھیان کو ایک جگہ پر جمانے کی مشق کرائے گا۔ جب دھیان کو ایک جگہ پر جماؤ گے تو جس وقت جو کام کرو گے دھیان اسی میں لگے گا۔ اب آج آدمی فٹ بال کا میچ کھیل رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ چوڑیاں بھی لانی ہیں بیوی کی، تو اتنی دیر میں تو پھر 2 گول پڑ ہی جائیں گے۔ ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں، سوچ کسی اور کام کو کر رہے ہوتے ہیں، وہ کام گھٹ جاتا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی تصویریں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، کن خیالوں میں ہم کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ تو مراقبہ معیت وغیرہ سے یہ بات اس طرف کو چلی گئی، اور اللہ کرے اس کا ذکر میں آنا مفید ہو، شوق بڑھے، ہمت والوں کے اندر شوق بڑھے،
اللہ تعالیٰ کی جو معیت خاصہ ہے، جس معیت کے ہم سب بے حد ضرورت مند ہیں، جس کے بغیر ہم بر وقت اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روک سکتے، اس کے حاصل کرنے کی تمنا ہونی چاہیے، اس کے حاصل کرنے کی محنت ہونی چاہیے۔ اور یہ مہینہ اس کا خاص مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، اور صبر اور تقوی والے کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا ساتھ اس کو نصیب ہو جاتا ہے کہ بر وقت اس کو کچھ یاد آ جاتا ہے، جب غصہ آنے لگتا ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے، جب کوئی اور خواہش بھڑکنے لگتی ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے، کسی طرح کی اور غلطی اس کے دل سے، زبان سے، آنکھوں سے، کان سے، ہاتھ پیر سے، بدن سے کسی طرح کی ہونے لگتی ہے تو عین وقت پر اس کو یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کا ساتھ اس کو کہتے ہیں، اور یہ والا وہ ساتھ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی یہ والی معیت حاصل ہو جاتی ہے، واقعی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، بہت خوش نصیب ہے۔ ہم سب کو اس معیت کے اپنے حاصل کرنے کی تمنا تو کرنی چاہیے، کوشش تو کرنی چاہیے، محنت تو کرنی چاہیے۔ اگر مرنے سے پہلے یہ والی معیت مل گئی تو کیا کہنے، لیکن اگر مرنے سے پہلے یہ والی معیت نہیں بھی ملی اور ہم اس کی کوشش اور تمنا ہی لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے تو اللہ کے قانون سے ایک اور اچھی امید ہے، المرء مع من احب۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہم کو کھڑا کر دیں گے جن لوگوں کو وہ چیز حاصل تھی، اس لیے کہ ہمیں ان سے محبت تھی، ہمارا آئیڈیل وہ لوگ تھے۔ ہم نے اپنا آئیڈیل ایسے لوگوں کو بنا لیا جن کو ہماری گمان کے مطابق، ہمارے اندازے کے مطابق اور ہمارے مشاہدے اور تجربے کے مطابق ان کو یہ والی معیت حاصل ہے، اور ہمیں ان سے محبت ہے۔ ہم ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی تصویر کو محبت کے ساتھ آنکھوں میں بسائے پھرتے ہیں، پھر انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان سے ہم کو بہت دور پہ نہیں رکھے گا اور ہمارا کام بن جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو اپنی اس معیت خاصہ کی طلب دے، اس کی محنت کرنے کی توفیق دے دے، اس کی خوب دعا مانگیں اس ماہ مبارک میں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم متوجہ ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، معدن الجود والکرم، معدن الجود والکرم، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے کرم سے، اللہ اپنے کرم سے، اپنے کرم سے ہم کو اپنی معیت خاصہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ایسا ساتھ ہم کو اپنا نصیب کر دیجئے کہ آپ بر وقت ہمیں گناہوں سے بچا لیں، گناہوں سے روک لیں۔ اللہ ایسی معیت حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، اس راستے میں بڑی ہمت کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ محنت کرتے کرتے، اللہ اس کے راستے کی محنت بھی تو بہت آپ کو پسند ہے، یہ چیز ملے یا نہ ملے صرف اس کی محنت بھی تو آپ کو بہت پسند ہے، اور اس کی محنت کرنے والا بھی تو آپ کو بہت پسند ہے۔ اللہ ہم کو اس کی محنت کرنے والا بنا دیجئے، اللہ ہم کو اس کی کوشش کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے سینوں میں بلند عزائم پیدا فرما۔ اللہ بہت اونچی منزلیں اللہ حاصل کرنے کی تمنا اور ہمت ہم کو عطا فرما۔ اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں پست ہمتی سے، اور اللہ پناہ مانگتے ہیں سستی اور کاہلی سے۔ اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل، من العجز والکسل۔ اللہ ہم پست ہمت ہو گئے ہیں،
اللہ ہم بہت کاہل اور سست ہو گئے ہیں، اللہ ہم کو ان دونوں بیماریوں سے اللہ عافیت کے ساتھ چھٹکارا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ سراپا جہد و نشاط بنا، سراپا عزم و حوصلہ بنا، اللہ ہم کو یقین محکم عمل فرما عطا فرما، عمل پہم عطا فرما اور محبت فاتح عالم عطا فرما۔ اللہ جہاد زندگانی میں یہ جو مردوں کی شمشیریں ہیں، اللہ ہم کو یہ شمشیریں عطا فرما۔ اللہ آپ کے تھوڑے سے بندے بندیاں اللہ یہاں پر موجود ہیں، اللہ بڑے بڑے نیک مجموعوں میں آپ کے صالح بندے آپ سے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، اللہ حرمین شریفین میں آپ کے لاکھوں بندے ماہ مبارک میں اللہ اس حال میں ہوں گے کہ مکان کی برکتیں بھی ان کو نصیب ہیں اور زمان کی برکتیں بھی ان کو نصیب ہیں، اللہ وہ وہاں دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ اے رب کریم، اللہ نہ جانے اور کہاں کہاں آپ کے صالح بندے اور بندیاں انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ آپ کے سامنے دست سوال دراز کیے ہوئے ہوں گے۔ اللہ یہاں تو ہم آپ کے گنہگار بندے بیٹھے ہیں، اللہ اس امید کے ساتھ مانگ رہے ہیں کہ آپ صرف نیکوں کے رب نہیں ہیں، آپ ہم گنہگاروں کے بھی تو رب ہیں، اللہ آپ ہم گنہگاروں کے بھی تو رب ہیں، اللہ ہم گنہگار اور کہاں جائیں، آپ کو پکارنا چاہتے ہیں، پکارنا نہیں آتا، پھر بھی پکار سن لیجئے۔ اللہ ایک گونگا بچہ اللہ اپنی ماں کو امی نہیں کہہ پاتا، اماں نہیں کہہ پاتا، خالی اوں کہتا ہے اور ماں دوڑ کے آتی ہے، ماں یہ نہیں کہتی میرا بچہ ٹھیک سے مجھ کو نہیں پکارتا، میں اس کو نہیں سنوں گی، اس کی نہیں سنوں گی، بلکہ ماں اس گونگے بچے کی طرف زیادہ توجہ کرتی ہے، میرا لال مجھے پکار بھی نہیں پاتا، میں تو بھاگ کے بار بار آؤں گی، کہیں میرا بچہ بھوکا تو نہیں ہے، یہ تو پکار بھی نہیں پائے گا۔ ماں اللہ جس طرح اس گونگے بچے کو بار بار دیکھتی ہے اور اس کی کو بھی اللہ بڑی اہمیت دے کر سب کام چھوڑ کے اس کی بات سنتی ہے، اللہ ہمیں اس گونگے بچے ہی کی طرح سمجھ لیجئے، ہمیں آپ کو پکارنا نہیں آتا، ہمیں آپ کو پکارنا نہیں آتا، اللہ ہمیں آپ کو پکارنا نہیں آتا، اللہ ہمیں آپ سے دعا مانگنا نہیں آتا، اللہ ہم بالکل دل سے اقرار کرتے ہیں، اللہ وہ کچھ اور بندے اور بندیاں ہوتے ہیں جو آپ کو پکارنا جانتے ہیں، اللہ ہم اچھی طرح اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کو پکارنا نہیں آتا، مگر پھر بھی ہم اور کیا کریں اور کس کو پکاریں؟ اللہ سن لیجئے، ٹوٹے دل کی صدا سن لیجئے، اب تو نیک بنا دیجئے، اب تو تقویٰ دے دیجئے، اب تو صبر دے دیجئے، اب تو احسان دے دیجئے، اب تو استحضار دے دیجئے، اللہ مراقبہ کرنے میں اللہ مراقبے کے عمل کی قدر عطا فرما، اللہ قدر عطا فرما، خوب جم کر مراقبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ راتوں کو چھپ کر مراقبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، بستر سے اٹھ کر مراقبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ دل میں حضوری کی کیفیت عطا فرما، اللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ آپ یہیں پر موجود ہیں، اللہ آپ یہیں موجود ہیں، اللہ آپ ساتھ ہیں، اللہ آپ ساتھ ہیں، اللہ آپ ساتھ ہیں، ہوا معکم اینما کنتم، اللہ اس معیت کا استحضار عطا فرما، اس معیت کا استحضار عطا فرما، اسی کا استحضار کرتے کرتے اللہ معیت خاصہ ملا کرتی ہے، اللہ معیت عامہ کا استحضار جتنا زیادہ ہم کریں گے اتنا ہی جلدی ہم کو معیت خاصہ مل جائے گی، اور معیت خاصہ مل جائے گی تو ہمارا کام بن جائے گا، اللہ ہمارا دل بدل جائے گا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ میرے اللہ ہم سب کی اپنی کچھ گھریلو پریشانیاں بھی ہیں، اللہ کچھ ذاتی مسائل بھی ہیں، اللہ کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی کے گھر میں روزی کا مسئلہ ہے، کسی کے گھر میں آپس میں کچھ نا اتفاقیاں ہیں، اللہ ہمارے سب مسئلوں کو آپ جانتے ہیں، اللہ ہمارے انفرادی مسئلے، ہمارے اجتماعی مسئلے آج ہم سب آپ کے قدموں پر رکھتے ہیں، اپنی رحمت کے صدقے ہمارے مسئلے آسانی سے حل کر دیجئے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجئے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیجئے، اللہ ہم کو استغنا عطا فرما دیجئے، اللہ
اللہ ہمیں برکت عطا فرما، اللہ وقت میں برکت نصیب فرما، علم میں برکت نصیب فرما، عمر میں برکت نصیب فرما، اللہ مال میں برکت نصیب فرما، جان میں برکت نصیب فرما، صحت میں برکت نصیب فرما، اولاد میں اہل و عیال میں برکت نصیب فرما، مکان میں برکت نصیب فرما، سواریوں میں برکت نصیب فرما، اللہ سواریوں میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ابر کرم کے چھینکے یہاں بھی پہنچ رہے ہیں، اللہ پھوار برس رہی ہے کہ اللہ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی رحمت کی پھوار ہے؟ اللہ کیا آپ کی طرف سے رحمت کا ایک پیغام آ رہا ہے؟ میرے بندو مایوس مت ہو، میرے بندو مایوس مت ہو، میرے بندو مایوس مت ہو، میں سن رہا ہوں تم مجھ سے صبح بھی مانگتے ہو، شام کو بھی مانگتے ہو، انفرادی بھی مانگتے ہو، اجتماعی بھی مانگتے ہو، مجھے پتا ہے، اور کم مانگ سکتے ہو، اس پر بہت روتے بھی ہو، کاش اور زیادہ مانگتے، اس کی تمنا بھی کرتے ہو۔ اللہ کہہ دیجئے مجھے تمہارا حال معلوم ہے، میں تم کو محروم نہیں کروں گا، میں تم کو محروم نہیں کروں گا۔ اللہ کہہ دیجئے میرے راستے پر چلتے رہنا، ایک نہ ایک دن تمہاری مراد پوری ہوگی، میں تمہارے دل میں آ کر بس جاؤں گا، غیر اللہ نکل جائے گا، میں ہوں گا اور تم ہوگے، دوستی ہوگی، اللہ دوستی ہوگی۔ وہ کب وہ دن آئے گا جب آپ کی دوستی نصیب ہوگی؟ اللہ کب وہ دن آئے گا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، آپ نے خود فرمایا ہے ایمان والوں کا میں دوست بن جاتا ہوں۔ اللہ کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے، اللہ کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے، اللہ کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے۔ اللہ آپ نے تو قرآن مجید میں آپ نے ایک مرتبہ تو یہ تک فرما دیا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف۔ اللہ آپ نے جو تین خداؤں کو مانتے ہیں، جو تین ماں خداؤں کو مانتے ہیں، جو تین خداؤں کو مانتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، آپ نے ان کو بھی مغفرت کی امید دلا دی ہے۔ تم یہ کام چھوڑ دو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ ہم نے تو کبھی آپ کے سوا کسی کو رب نہیں مانا، ہم نے تو کبھی آپ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانا، اللہ ہم نے تو کبھی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ اللہ ہم تو بچپن سے توحید کا کلمہ پڑھتے آئے ہیں۔ اللہ ہم جب پیدا ہوئے تھے ہمارے دائیں کان میں اذان دی گئی تھی، ہمارے بائیں کان میں اقامت کہی گئی تھی۔ اللہ ہم نے کبھی شرک و کفر نہیں کیا، اللہ ہم نے شرک و کفر کبھی نہیں کیا۔ اللہ آپ اگر اتنے پیارے ہیں، اتنے کریم ہیں، اللہ تو پھر آج ہمارا نصیب بدل دیجئے، اللہ ہماری قسمت روشن کر دیجئے۔ اللہ آپ نے تو قرآن میں ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، ایسا بھی غلام ہے جو اپنے آقا پر بوجھ ہوتا ہے۔ اللہ ہم نے مانا کہ ہم آپ کے ایسے ہی غلام، آپ کے ایسے ہی بندے اور آپ کے ایسے ہی محبوب کے ایسے ہی غلام ہیں کہ ہم اس امت پر بوجھ ہیں، اس زمین پر بوجھ ہیں۔ اللہ مگر پھر بھی آپ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو ایسے نکمے غلاموں کو پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ بے شک ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، اللہ آپ باصلاحیت بندوں کو جب نوازیں تو ہم نکمے بندوں کو بھی آپ انہی کے ذمہ میں اللہ ہم کو بھی کچھ عطا کر دیں۔ اللہ جمعے کی شب آنے والی ہے، اللہ جمعے کی شب آنے والی ہے، روشن رات ہے اور یہ رمضان کے جمعے کی شب ہے۔ اللہ آج کی رات مغفرت کی رات بنا دیجئے، آج کی رات برات کی رات بنا دیجئے، آج کی رات نجات کی رات بنا دیجئے، آج کی رات عید کی رات بنا دیجئے، شب برات بنا دیجئے۔ اللہ آج کی رات مغفرت کی رات بنا دیجئے۔ اللہ آج کی رات خوب زیادہ جاگ کر، خوب محنت کر کے اللہ آپ کو اپنے کو بنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ خوب دعا مانگنے کی اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، اللہ وہ بھی عطا کر دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔